تیسری جب مالی آفات ذکر فرمائی، مالی آفات میں سے پہلا فقر و فاقہ۔ فقر و فاقہ یہ مالی آفت ہے کہ مال و دولت انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان پر جو فقر و فاقہ آ جاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے اور جب وہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ جب آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے فقر و فاقہ قریب ہے کہ انسان کو کافر بنا دے، کہ ظاہر ہے کہ انسان کی پیٹ کی بھوک اور پیاس میں بے چین ہو کے انسان کفر بھی اختیار کر لیتا ہے اور سوچتا ہے یا چلو 2 وقت کی روٹی تو ملے۔ تو یہ فرمایا، تو یہ جو ہے وہ مالی آفت ہے۔ اور دوسری مالی آفت مالداری، کہ مال اتنا عطا کر دیا کہ وہ مال کے اندر جو ہے وہ جو سرکش ہو گیا۔ جیسے جو حامان کو جو ہے وہ قارون کو جو ہے مال ملا، کتنا مال، اتنے خزانے ملے مال و دولت کے، اتنے ملے کہ وہ سرکش ہو گیا۔ ایسا سرکش ہوا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے اپنی عقل و فہم سے ملا ہے۔ تو مدد سرکش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اس سے زکوٰۃ مانگی تو کہا کہ زکوٰۃ کس بات کی، یہ تو میں نے اپنی عقل و فہم سے کمایا ہے، زکوٰۃ کس چیز کی؟ اب تو نے گویا کہ میرے پیسے بٹورنے کا ایک بہانہ بنا لیا کہ زکوٰۃ دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، جبکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ جو آپ ان کو دعوت حق دے رہے تھے۔ تو وہ مال و دولت پھر انسان کو ایسا سرکش کر دیتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ خود یہ قارون ہوا۔ اسی طریقے سے شداد اتنا جو سرکش ہوا کہ اسے جنت ہی بنا دی۔ جب وقت کے جو صلح اور نصحہ اس کو کہتے تھے یار آخرت کی تیاری بھی کر لو، جنت کا کام بھی کرو، کہتے کون سی جنت، کیسی ہوگی وہ؟ کہ جی ایسی ہوگی، چلو میں اپنی بنا لیتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی جنت ہی نہیں چاہیے۔ اس نے دنیا میں جنت بنا لی، ہاں، کہا کہ ایسی جنت بنائی کہ خود حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس کی جنت دیکھے گا بھی۔ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ وہ جنت دیکھی، وہ عراق گئے اور عراق میں ان کا جو ہے وہ جنگل میں اونٹ ان کا گم ہو گیا، تو اونٹ کو تلاش کرنے کے جنگل میں دوڑے پھر رہے ہیں یہاں تک اس کی جنت تک پہنچ گئے۔ اور وہ صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج طلوع جب ہوا تو اس کی روشنی پڑ رہی تھی اس کے اوپر، اور اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا جنت کا کہ جب وہ صحابی اندر داخل ہوئے ہیں اور اتنا حسن و جمال کا نظارہ تھا کہ وہ حسن و جمال کا نظارہ کتاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس سے اندازہ کر کیسی جنت بنائی ہوگی اس نے۔ اس نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 12 سال تک اس کی تعمیر ہوتی رہی، 12 سال تک، اور اس کو بنانے والے 1000 مستری تھے اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے 1000 مزدور تھے۔ کتنی بڑی تعداد، اور دن اور رات شب و روز وہ کام کر رہے تھے، اندازہ کرو۔ اور 12 سال کے اندر وہ بھی مکمل ہوئی۔ ایسی جنت، وہ پورے ملک کے سونے چاندی خزانے لٹا دیے۔